بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی انتہا کی طرف گامزن ہے، اور یہ مہینہ جو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا ہے، اب وہ آخری عشرے میں آخری دنوں کی طرف گامزن ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم پروگرام ستارہ حرم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صدقۃ الفطر۔ محترم ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ایسا مہینہ ہے جو شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے دکھوں کو بانٹتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے جو مالی کسی لحاظ سے کمی کا شکار ہوتا ہے، مالی گھٹن کا شکار ہوتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے پیکج رکھے ہیں کہ وہ شخص ان نیکیوں کو کرے اور یہ نیکیاں کر کے وہ اللہ رب العالمین کے حضور وہ کامیاب ہو، سرخرو ہو۔ اسی ضمن میں صدقۃ الفطر ایک انتہائی اہم عبادت ہے جو اس سلسلے میں کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر اسے فرض کیا ہے، صاع من تمر، جو ایک صاع ہے کھجور سے، او صاع من شعیر، اور ایک صاع ہے جو سے۔ اور یہ فرضیت کس پہ ہے؟ علی الحر والعبد والذکر والانثى من المسلمین۔ یہ صدقۃ الفطر ایک صاع کھجور سے، ایک صاع جو سے، آزاد آدمی پر بھی، غلام آدمی پر بھی، مذکر پر بھی، مؤنث پر بھی، یعنی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، مسلمان جتنے بھی موجود ہیں، ان تمام کی طرف سے اس کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمیں یہ بات یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا کہ ایک صاع دینا ہے، صاد الف اور عین، اس کو 2.25 سیر عمومی اس کی جو پیمائش بنتی ہے، تو اس کو ہم اپنے اعتبار سے جو کیلکولیٹ کرتے ہیں، آج کل کے اعتبار سے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کلو گرامز میں۔ تو کلو گرام جو بنتا ہے وہ 2.5 کلو بنتا ہے۔ ہماری عموماً جو غذا ہے عموماً ریگولر کھائی جانے والی وہ ہے گندم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ جو غلہ کھایا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو چاول کھاتے ہیں ان کے لیے اس کی ادائیگی چاولوں میں سے ہوگی۔ وہ لوگ جو کھجوریں کھاتے ہیں ان کی ادائیگی کھجوروں میں سے ہوگی۔ وہ لوگ جن کی ڈیلی غذا اس کے علاوہ ہے، مثلا منقع ہے، ان کی غذا اس میں سے ہوگی۔ یہ مختلف علاقائی اعتبار سے ٹیریٹوریلی یہ ویریٹ کرے گا کہ جو لوگ اپنی ریگولر غذا، ریگولر ڈائٹ جو کھاتے ہیں، یہ فطرانہ، یہ صدقۃ الفطر اس بنیاد پر جو ہے اس کی تقسیم ہوگی۔ یہاں پہ یہ بات بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ آیا اس کا مقصد کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، جس کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں۔ وہ عید الفطر کا لفظ بھی اسی سے ہی ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ادا تو کریں گے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقاصد سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ آپ نے جو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوتاہیوں کا ازالہ ہے۔ اور کوتاہیوں کا کیسا ازالہ ہوتا ہے؟ کس اعتبار سے کوتاہیوں کا ازالہ ہوتا ہے؟ من اللغو والرفث۔ آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیے دوران روزہ کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ دوران روزہ کوئی ایسی بات غلط ہو سکتی ہے جو روزے کے مقاصد کو یعنی ہم سے دور کرتی ہے، اس کو اچیو کرنے سے، ڈیسٹینیشن کو ہم سے دور کرتی ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر،
طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ روزے دار کے لیے لغو، رفث، بیہودہ کلام، گناہ، لغویات، یہ اس سے پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور وطعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنے گا۔ یعنی روزے دار جنہوں نے روزے رکھے، جن کو اللہ کی طرف سے ہمت مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اللہ نے توفیق بخشی کہ انہوں نے روزے رکھے، اور دوران روزہ کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی زبان سے فرسودہ کلمہ نکل آیا، کوئی غیر اخلاقی بات نکل آئی، لیکن اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، وہ رب معاف کرنے والا ہے، تو وہ رب معاف کر دیتا ہے اس صدقۃ الفطر کے دینے سے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور پھر اس میں ساتھ یہ بھی بتایا گیا، یعنی ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ مساکین کے لیے کھانے کا باعث ہے، یعنی ہماری طرف سے یہ صدقہ داؤن ہے، اور جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جو نادار ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کے لیے یہی صدقہ یہ کھانے کا باعث بنے گا۔ اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کب کرنی ہے۔ ادائیگی کا وقت جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان تؤدى قبل خروج الی الصلاۃ، کہ ہم اس صدقہ فطر کو ادا کریں عید گاہ کی طرف جانے سے قبل۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ نادار لوگ، وہ غرباء لوگ، وہ فقراء لوگ، وہ مساکین، وہ ڈیزرونگ پرسنز جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس راشن نہیں ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، تو ان کو اس کی ادائیگی کرنا، تاکہ وہ بھی عید کے کھانے میں، عید کی اس خوشی میں جو بنیادی خوشی ہے اس میں شریک ہو سکیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس کی چونکہ اس کا جو وجوب ہے وہ ہوتا ہے شوال کا چاند نظر آنے سے لے کر، اس کا ادائیگی کرنی ہوتی ہے قبل خروج الی الصلاۃ، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ تو اگر آپ اس کو روزوں کے دوران ہی ادا کر دیں، یعنی جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، کوئی غریب فقیر مسکین آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، یا آپ کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے اس کو نماز سے قبل ادا کیا ہے فہی زکوۃ مقبولہ، اس کا یہ خرچ کیا گیا اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا اور اس کا یہ صدقہ عام صدقہ ہے، یہ صدقہ فطر پھر نہیں ہوگا۔ اور یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ یہاں پہ آپ کو ریشو محترم ناظرین بتا دیں کہ اس صورت میں کہ جو آپ کو 2.5 کلو گندم ایک شخص یعنی پر ہیڈ ہم نے ادا کرنی ہے، 2.5 کلو گندم کا آٹا یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب اصل بات تو یہی ہے کہ ہم اصل غلہ ادا کریں جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے، اور صدقۃ الفطر کی اصل شکل غلہ ہی ہے، لیکن عمومی طور پر ہم لوگ گندم دے نہیں سکتے اور پسوانا کس نے ہے، تو اس لیے علماء سہولت دیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے پیسے پے کر دیں۔ تو جو ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ان کی طرف سے اور دیگر فقہاء کی طرف سے، چونکہ وہ سرکاری کمیٹی ہے تو ان کی طرف سے جو اعلان ہے اس میں 125 روپیہ فی کس کے اعتبار سے اس فطرانے کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نماز ادا کرنے سے قبل ہم اس کو ان فقراء مساکین تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں۔ تو ہم اس کو کریں، کیونکہ ساتھی سوال بھی پوچھتے ہیں، لوگوں کے مختلف کویسچنز آتے ہیں کہ آیا وہ شخص جس کے پاس حالات اپنے اتنے کمزور ہیں اور اتنے تہیہ داماں کا وہ شکایت ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ خود ڈیزرونگ ہے، خود وہ مساکین کی صورت میں ہے، تو اس کے لیے تو پھر نہیں ہے کہ وہ نہیں ادا کرے گا، بلکہ وہ تو ریسیونگ میں سے ہوگا، لینے والوں میں سے ہوگا۔ تو ہمیں ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔